الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کا یہ جو کلپ ہے ہمارا، یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ سنیوں کی کتابیں امام حسن کے شان میں کیا کہتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ شیعہ کتب کے اندر حضرت حسن کے اوپر کس طرح ان کی برائی بیان کی جاتی ہے، کس طرح اس پر تنقید کی گئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، پھر آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ اہل بیت کو کون زیادہ مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں فرمایا، وَيَقُولُ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اور امام حسن آپ کے بازو پہلو میں تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ کبھی امام حسن کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر فرمایا وَيَقُولُ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، کہنے لگا کہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سردار ہے، اور وَلَا اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور امید میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمین کے دو گروہوں کے اندر ملاپ کرا دے گا، صلح کرا دے گا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گروہ تھا، اور ایک گروہ امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام حسن کو خلافت ملی۔ بہت بڑا فضائل اور بھی بہت ہیں، امام حسن کے تو بہت بڑے فضائل ہیں علیہ السلام، کیا اس کی تعریف کی جائے، جتنی تعریف کی جائے میرے بھائیوں کم ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے امام حسن کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکمران بنتے ہیں تقریباً 54 صوبوں کے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، ساتھی بھی بہت ہیں، اور طاقت بھی رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کمزور ہیں۔ اور اس کے باوجود وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمین کے اندر کچھ اختلافات ہیں، تو وہ کہتا ہے اختلافات کو مٹانے کے لیے، ان کو متحد کرنے کے لیے، ان کو یکجا کرنے کے لیے، ایک کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر میں بہتر ہے میرے لیے کہ میں اپنی حکومت کو چھوڑ دوں۔ وہ اپنی سلطنت، حکومت، پاور، قوت سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتے ہیں، خود وتھڈرا کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کے اندر کہ وَلَا اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے بیٹے جو سردار ہے، اس کے ذریعے سے مسلمین کے دو گروپوں کے درمیان میں صلح و صفائی کرا دے گا۔ اور دیکھا یہ صلح و صفائی کس طرح سے کرائی، اس نے کتنی بڑی قربانی دی یار، حد درجے کی قربانی ہے یہ کہ مسلمین کے اندر، مومنوں کے اندر رفٹ نہ پڑے، اختلاف نہ ہو، یہ آپس میں نہ لڑیں، اس کے لیے بہت بڑی قربانی دے دی، وتھڈرا کر گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطنت دے دی، تاکہ جو ہے نا یہ مسلمین کی جماعت یکجا رہے، ایک رہے، ان کے درمیان میں اختلاف نہ رہے۔ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے، ملی ہوئی حکومت چھوڑ دینا، ملی ہوئی حکومت کو واپس کر دینا، بہت بڑا جگر چاہیے اس کے لیے، اور یہ جگر امام حسن کا تھا۔ بہت بڑی قربانی ہے، جتنی بھی آپ تعریف کریں میرے بھائیو تو یہ کم ہے۔ پھر وہ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں
کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کو اور حسن کو گود میں لے لیتے تھے، اسامہ بن زید کو بھی گود میں لے لیتے تھے، اور فرماتے یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کر۔ اسامہ بن زید ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یاخذہ، اس کو بھی گود میں لے لیتے تھے، والحسن اور امام حسن کو بھی، ویقول اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، او کما قال، تو تم بھی اسی طرح سے ان سے محبت کر۔ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امام حسن کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین دونوں کے لیے کیا کہا؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما، یعنی کہ یہ حسنین کریمین امام حسن اور حسین، ریحاں نتاج من الدنیا، اے اللہ یہ دونوں دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، امام حسن اور حسین۔ بہت تعریف ہے، کہاں تک میں بیان کروں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے ان کی، کتنی بڑی شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ کتاب ہے کس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ یہ کتاب و طلاق ہے، کتاب و طلاق شروع ہوتا ہے، یہ ایران کا چھپا ہے، یہ پیج نمبر 55 ہے، پیج نمبر 55 ہے، اور اس میں آپ دیکھیں یہ حدیث گھڑ دی انہوں نے، کیا کہا؟ ان ابی عبداللہ السلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ قال، کہتے ہیں کہ سمعت ابی، کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے سنا، یعنی امام باقر سے، یقول، وہ کہتے تھے کہ ان اللہ عز و جل یبغض کل مطلق زواکن، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے ہر ایک مطلقات اور زواق سے، یعنی کہ وہ جو طلاق دینے میں جلدی کرے، جو جلدی طلاق دیتا ہو، زواق کہتے ہیں میرے بھائی، یعنی کہ سریع النکاح، جو جلدی نکاح کرے، جلدی طلاق دیتا جائے، اور دوسری کیونکہ 4 کے علاوہ تو آپ اسلام کے اندر منع ہے نا، تو طلاق دیتا چلا جائے اور پھر نئی عورتوں سے شادی کرتا چلا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث بنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے ہر اس آدمی کے اوپر جو جلدی طلاق دیتا ہے، اور یہی تو متع کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسی شادی، یعنی کہ یہ متع میں بھی تو ایسی ہوتی ہے نا کہ طلاق دے دی، پھر دوسرے سے جو ہے نا آپ نے متع کر لیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کتاب و طلاق کے اندر ہے، صفحہ نمبر 55 ہے، اور یہ جلد نمبر 6 ہے، اور یہ فروع کافی ہے، ایران سے چھپا ہوا ہے، تہران سے۔ اب آگے دیکھیں، یہ تو پیج نمبر 55 تھا، اب پیج نمبر 56 پہ دیکھیں کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، قال ان علی قال، کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وہ علی المنبر، وہ ممبر پر تھے، کیا کہا؟ لا تزوجوا الحسن فانہ رجل مطلق، اے لوگو حسن سے جو ہے نا وہ شادیاں نہ کراؤ، حسن کو اپنی لڑکیاں نہ دو نکاح کے واسطے، فإنہ رجل مطلق، کیونکہ وہ بہت جلدی طلاق دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقام رجل من حمدان، اور ایک شخص حمدان شہر سے وہ اٹھا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس کو شادی کے لیے جو ہے نا عورتیں دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امیر المومنین کا جو ہے نا وہ بیٹا ہے یہ۔ آپ اس میں دیکھیں کہ حضرت علی نام لے کر کہتے ہیں کہ لا تزوج الحسن فإنہ رجل مطلق، اور آگے اس پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو جلدی طلاق دیتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پھر حضرت علی سے انہوں نے حدیث گھڑ دی، امام حسن کے شان کو گرایا، برائی بیان کی امام حسن کی، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ صلح جو کیا تھا امیر معاویہ سے، تو یہ ان کو آج تک بات کھٹکی ہوئی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ امام حسن کو تم لوگ شادیاں نہ کراؤ، عورتیں نہ دو، فإنہ رجل مطلق، کیونکہ وہ طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے، اس لیے اس کو نہ دیا کریں۔
پھر کیا کہا؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، وہ حدیث نمبر 4 تھی اور یہ حدیث نمبر 5 ہے کتاب طلاق کے اندر شروع سے، کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق سے روایت ہے، قال ان الحسن بن علی علیہ السلام طلق 50 امرات، کہتے ہیں کہ امام حسن نے 50 عورتوں کو طلاق دی تھی۔ فقام علی، تو پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے بالکوفے، کوفے کے اندر، فقال یا معاشر اہل الکوفہ، اے کوفے والے لوگوں، لا تنکحوا الحسن فإنہ رجل مطلق، نہیں شادی کرواؤ، کیوں کہ یہ آدمی ہے بہت زیادہ طلاق دینے والا آدمی ہے یہ۔ تو اب دیکھیں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ 50 عورتوں سے نکاح کیا حضرت امام حسن نے اور ان کو جلدی طلاق دی، اور حضرت علی روک رہے ہیں کہ امام حسن سے لوگوں کو کہ اس کو جو ہے نا شادیاں نہ کرواؤ، اپنی عورتیں ان کے حوالے نہ کیا کرو۔ اور ادھر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غضب نازل کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شیعہ کتب کے اندر، میرے بھائیوں آپ اس کو دیکھیں، کتاب و طلاق کے اندر ہے یہ، اور یہ فروع کافی ہے، ادھر سے دیکھیں کہ الحمدللہ کتنی تعریف ہے بخاری کے اندر، اور اس کے اندر یہ یعقوب کولونی کی کتاب کے اندر جو معتبر ترین کتابیں ہیں ان کی، ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے امام حسن کے بارے میں، کتنی برائی بیان کی گئی ہے کہ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھائی یہ دکھاؤں کہ دیکھیں کہ امام حسن کی یہ کیا شان بیان کر رہے ہیں، کیا یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، کہ کیا یہ اہل بیت کو ماننا ہوا؟ اس طرح سے احتجاج تبریزی میں بھی ہے کہ لوگ جب انہوں نے بیعت کی امیر معاویہ کی تو امام حسن کے اوپر امام حسن کو ملامت کرتے تھے، اور ان کے اوپر نعوذ باللہ منع کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اے حسن تو نے ہمارا منہ کالا کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، اے مومنوں کے کالا منہ کرنے والے، اور ادھر سے یہ انہوں نے کتابیں گھڑیں اور امام حسن کی برائی بیان کر دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ آپ روایتیں ہیں یہ، تو بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ آپ کے لوگوں کو ان کی فوٹو کاپیاں وغیرہ نکال کے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ تو اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔